السلام علیکم ناظرین، میں آصف خان ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بانی عمران خان صاحب کی ضمانت توشہ خانہ 2 کیس سے ہو چکی ہے۔ یہ ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو ملی ہے، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی تھی، اور عدت میں نکاح کیس میں بھی سزا ہوئی تھی، اور سائفر کیس میں بھی عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تھی، جو تمام سزائیں معطل ہوئی اور وہ کیسز بھی فارغ ہو چکے ہیں۔ اور یہ آخری 2 بڑے کیسز جو عمران خان صاحب کے اوپر ہیں، القادر ٹرسٹ کیس ہے اور توشہ خانہ 2 کیس ہے، اور یہ کیسز اس وقت اپنے آخری مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں۔ اور توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے، اور کیا اب عمران خان صاحب کو رہائی مل سکے گی، اور اب عمران خان صاحب کے اوپر کتنے کیسز باقی ہیں، اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کے اوپر ابھی تک جو کیسز کی تعداد ہے وہ 100 سے اوپر ہے، اور تقریباً 62 کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اوپر اسلام آباد میں، اور 54 کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اوپر پنجاب کے اندر۔ اور یہ تمام کیسز جو ہے چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں، اور اس میں 9 مئی کے کچھ کیسز ہیں۔ تو ابھی اتنا مواد حکومت کے پاس موجود ہے کہ مزید عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جا سکے۔ اب اس میں ایک تاثر پائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو یہ احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے، تو کیا یہ سب کچھ جو ڈیولپمنٹ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ اس پریشر کا نتیجہ ہے، یا عمران خان صاحب کے لیے جو امریکی ایوان کانگریس نے جو خط لکھے صدر جو بائیڈن کو، یہ اس کے اثرات ہیں، یا پھر جو حالیہ مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے عمران خان صاحب سے، اور یہ اس طرح کی اس وقت باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو مذاکرات ہیں اور ڈیل ہے یہ ہو رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ایفیکٹ ہے موجودہ فیصلے سے، اور کیا عمران خان صاحب کو کس بیس پہ جو ہے رہائی مل سکے گی۔ تو حالیہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اور جو کیسز پہ ان کو رعایت مل رہی ہے، تو ان تمام کیسز میں کوئی مداخلت نہیں ہے، اور نہ کسی جو ہے مذاکرات کے نتیجے میں یہ ضمانت ہوئی، اور نہ کسی بیرونی جو دباؤ کی صورت میں ہوئی، اور نہ ہی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے یا کسی مذاکرات کا نتیجہ ہے۔ ان کیسز کا بیسک بہت کمزور تھا، اور عمران خان صاحب کے اوپر جو بنائے گئے کیسز ہیں، تمام کیسز جو ہے ان کیسز کا جو بنیاد ہے وہ بہت ہی کمزور ہے۔ تو اس لیے جو کیس چلتا ہے اور اس کی پروسیڈنگ چلتی ہے، اور اس کیس کا لے کر جب پروسیکیوشن چلتا ہے، تو اس کیس میں جب کچھ نہیں ہوتا تو اس کیس نے ایک ٹائم پہ آ کے اختتام پذیر ہونا ہے اور اپنے انجام تک پہنچنا ہے۔ اور اس سے پہلے جتنے بھی کیسز میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملا، یا عمران خان صاحب بری ہو گئے یا ضمانت ملی ہے، تو ان تمام کیسز میں عمران خان صاحب جو ہے میرٹ پر ان کو یہ جو ہے ملا ریلیف، کیونکہ ان کیسز کے اندر ایسا کچھ مواد تھا ہی نہیں کہ جس کے بنیاد پہ عمران خان صاحب کو سزا دی جا سکے، یا جو سزائیں دی جا چکی ہیں جن کیسز پر، ان کیسز کو، ان سزاؤں کو جو ہے برقرار رکھا جا سکے۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی کیسز میں اب تک ریلیف ملا، ان کے پیچھے کوئی ڈیل نہیں، ان کے پیچھے کوئی مذاکرات نہیں، اور ان کے پیچھے کوئی دباؤ نہیں، اور ان کے پیچھے کوئی پریشر نہیں، اور وہ صرف اس لیے ہوا کیونکہ ان کیسز کے اندر ایسا کچھ تھا ہی نہیں جس کے بنیاد پہ عمران خان صاحب کو مزید جو ہے اس کیس پر سزا دی جا سکے۔ توشہ خانہ 2 کیس جس میں کل عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی، تو اس ضمانت کے پیچھے کچھ بھی جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کا نتیجہ ہے، یا یہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے، یا جو حالیہ جو عمران خان صاحب کا جو احتجاج کا اعلان ہے اس کا پریشر ہے۔ تو ابھی یہ جو باتیں چل رہی ہیں احتجاج کی، جو پریشر ہے وہ تو ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت حالات ہیں، سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، معاشی چیلنجز ہیں، اور حکومت جو کہ پرفارم نہیں کر پا رہی،
اور حکومت کے پرفارمنس بھی کافی سوالیہ نشان ہے، اور ہر صورت ہر کوشش کے باوجود بھی ملک کے اندر جو سسٹم ہے وہ بحال نہیں ہو پا رہا۔ تو پریشر تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے جو پارٹی کے لوگ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو بیرون ملک عمران خان صاحب کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت باتیں چل رہی ہیں، جو وہاں کے ایوان نمائندگان نے جو خطوط لکھے صدر جو بائیڈن کو، تو وہاں سے بھی پریشر ڈیولپ تو ہو رہی ہے، لیکن ابھی اس کے اثرات نہیں آئے، اور ابھی اس پریشر کے بنیاد پر کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے ریلیف یا ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی جو ڈیل ہے وہ نہیں کی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور بات چیت بھی چل رہی ہے، لیکن یہ مذاکرات دونوں سائڈ سے چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ حکومت بھی بات کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی بات کر رہی ہے، لیکن ابھی تک اس مذاکرات کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوا، اور ابھی تک ان مذاکرات کے جو رزلٹ ہے وہ نہیں آئے، اور ابھی عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں وہ 100 سے اوپر ہیں، اور ابھی عمران خان صاحب کا رہا ہونا جو ہے ابھی مشکل لگ رہا ہے، جب تک یہ جو معاملہ چل رہے ہیں یہ کسی جو ہے حتمی مرحلے میں داخل نہ ہو، اور جب تک یہ فائنل نہ ہو تب تک۔ اب کیا عمران خان صاحب کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں حکومت کے، اور جو اس میں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی موجود ہیں، تو کیا اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور ان مذاکرات میں کوئی ایسا صورتحال بن سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہائی ملے؟ تو ان مذاکرات میں بھی ایسا صورتحال ابھی تک نظر نہیں آ رہا، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو اپنے مطالبات رکھے ہیں وہ امپوسیبل ہیں۔ سب سے پہلا ان کا جو مطالبہ ہے وہ ہے مینڈیٹ کی واپسی، اور دوسرا ان کا مطالبہ ہے کارکنان کی اور پارٹی قائدین کی رہائی، اور تیسرا جو ان کا مطالبہ ہے وہ ہے جو عدلیہ کی آزادی ہے، اور حالیہ جو قانون سازیاں کی گئی ان پر جو ہے نظر ثانی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں پوسیبل نہیں ہیں اسپیشلی حکومت کے لیے، اور حکومت کسی بھی صورت ان تینوں مطالبات پر جو ہے راضی نہیں ہوگی، اور جب حکومت راضی نہیں ہوگی تو پھر کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو اب جو مذاکرات اگر کامیاب ہونے ہیں تو ایک سائڈ تو فارغ ہو گئی کہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی طرح عمران خان صاحب کے مطالبات پر راضی نہیں ہوگی، اور جب حکومت راضی نہیں ہوگی تو حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے، اور یہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ اب دوسرا اس کا جو سائڈ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پوسیبل ہے کہ کوئی بات کسی حتمی جو ہے مرحلے تک پہنچے؟ تو اس کے بیچ جو ہے یہ موجود ہے آپشن، اور یہ جو ہے مذاکرات میں کامیابی کے امکانات بھی موجود ہیں، کیونکہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کی پرفارمنس اور موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور موجودہ معاشی صورتحال کے تناظر میں اس حکومت کا جو پرفارمنس ہے، اس حکومت کے اوپر جو پبلک کی ٹرسٹ ہے وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ملک کے اندر اس وقت جس کنڈیشن کے حالات بتائے جا رہے ہیں، چاہے سیکورٹی کے لحاظ سے چاہے اس وقت معاشی لحاظ سے، تو اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے اچھے بتائے جا رہے ہیں۔ تو اب کچھ ایسی سوچ پائی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کہ اس سیاسی اتحاد کو جتنا توسیع دینا تھا جو ہے مل چکا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جتنا جو ہے جس نہج پر لے کے جانا تھا اس کے لیے جو ہے ہر کوشش کی، لیکن اب اس کی سولوشن کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اب یہ معاملہ جو ہے کنٹینیو تو نہیں رکھا جا سکتا کہ ملک کے اندر استحکام نہ ہو، اور یہ سیاسی عدم استحکام اور یہ جو ہے وکٹمائزیشن اور یہ گرفتاریاں اور یہ دھرنے اور احتجاج اور یہ انٹرنیٹ کا بند ہونا اور یہ سارا ماحول اس طرح چلتا نہیں رہے گا، اور اس سے جو ہے یہ معاملہ 1 سال کے لیے چلیں 2 سال کے لیے چلیں لیکن کنٹینیو اس کا چلانا کافی مشکل ہے۔ تو ان تمام معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اور ان تمام مسائل کو حل کی طرف لے کر جانا ہے،
اور اس کا جو سولوشن ہے اور اس کا جو حل ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور وہی اتھینٹک جو ہے اتھورائز پرسن ہے، وہی جو ہے تمام ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، اور وہی اس پر جو ہے اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور جب تک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور جب پاکستان کے جو ذمہ دار کندے ہیں اور ذمہ دار جو پرسن ہیں وہ جب تک اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تب تک یہ معاملات یوں کہ یوں رہیں گے اور ان کا سارٹ آؤٹ ہونا مشکل ہے۔ تو اب کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کے مذاکرات ہوں گے؟ اور اگر یہ ہوئے تو پھر عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ پاسبل ہو سکے گی، اور اس کی پھر حکومت کیوں نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملے اور عمران خان صاحب باہر آئے یا عمران خان صاحب کی کسی سے بات ہو۔ اور اگر عمران خان صاحب رہا ہو تو حکومت اور سیاسی اتحاد کا جو مقصد ہے کہ ان کے منشا کے مطابق ہو اور ان کے جو شرائط ہیں ان کے مطابق جو ہے یہ رہائی ہو، جو عمران خان صاحب کسی بھی طرح نہیں مانیں گے، اور جو عمران خان صاحب کی مطالبات ہیں وہ یہ سیاسی اتحاد اور حکومت کسی طرح نہیں مانے گی۔ تو یہ دونوں کسی بھی میرے خیال میں پولیٹیکل میز پہ نہیں بیٹھ سکیں گے، اور اگر بیٹھیں گے بھی تو اتفاق ممکن نہیں ہوگی۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ فائنل ہو سکتے ہیں۔ تو اب میرے خیال میں اس بحران سے نکلنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے ابھی کہنا کچھ قبل وقت ہے، کیونکہ معاملہ ابھی ڈائلاگس چل رہے ہیں اور مذاکرات چل رہے ہیں، اور اب بات کو کسی فائنل اور حتمی نتائج کی طرف لے کر جانا ہی ہے، اور حتمی نتائج جو ہے جب تک اس کے فیصلہ نہیں ہوگا تب تک عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ اور اب دیکھتے یہ ہے کہ فائنل اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے۔ دو دن یعنی جمعرات کا جو ٹائم دیا عمران خان صاحب نے، جمعرات تک یہ بات واضح ہو جائے گی اور معاملہ فائنل ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، اور مذاکرات کرنے ہیں تو پھر حکومت مذاکرات کرے گی یا اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرے گی۔ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے بیچ میں معاملہ طے ہوتا ہے، یا حکومت کے منشا کے بغیر پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں معاملہ طے ہوتا ہے۔ تو اس سے ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہے، اور فی الحال عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آ رہا جب تک یہ مذاکرات جو چل رہے ہیں، جو یہ بات چیت چل رہی ہے، چاہے حکومت کے ساتھ ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو، یہ کسی فائنل مرحلے میں داخل نہ ہو، کسی حتمی نتائج تک نہ پہنچے، تو تب تک یہ ممکن نہیں لگ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو رہائی مل سکے۔ اس کے علاوہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں، ان کیسز میں بھی اب جو ہے تھوڑا سا تیزی دیکھنے کو مل رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ اب آنے والا جو گرفتاری ہے عمران خان صاحب کا وہ 9 مئی کے کیسز پر ہوگی۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو مزید جیل میں رکھنے کے لیے اور مزید ان کو حراست میں رکھنے کے لیے بہت سارے کیسز موجود ہیں، اور حکومت کے پاس ابھی ایسے کیسز موجود ہیں جن کیسز میں عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جا سکے۔ تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اس احتجاج کو ہر صورت میں کرنے کا اعلان کیا، اور یہ احتجاج ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے مطابق، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اور یہ حالیہ جو ایک تاثر پیدا کی جا رہی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ڈیل ہو رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو ریلیف بھی ملا، تو اب معاملہ جو ہے کسی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو یا کسی حتمی جو ہے وہ مرحلے تک جاری ہے، لیکن ایسا کوئی جو فی الحال ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہا۔ اور جو اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں چل رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان میں اور عوام کے اندر، جو 24 نومبر کا جو دھرنا ہے، جو احتجاج ہے، اس کے لیے جو اس وقت ماحول بن رہا ہے، تو اس ماحول کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ فیصلہ جو ہے ہوا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب مذاکرات کرتے ہیں، اور مذاکرات کرتے ہیں تو کس بنیاد پہ کرتے ہیں، اور یہ مذاکرات حکومت کے ساتھ تو فائنل نہیں ہونے والے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ مذاکرات فائنل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے آپشن موجود ہے اور اس کے لیے راستے موجود ہیں۔
اور میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ 3 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور یہ عدم استحکام کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ بے یقینی کا صورتحال چل رہا ہے، جس میں معاشی بحران جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، سیکیورٹی معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، اور پاکستان غیر مستحکم ہوتی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اب اسٹیبلشمنٹ کو اپنی کردار ادا کرنی چاہیے اور معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے چاہیے، اور کسی حتمی نتائج تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اور اس سسٹم کو اور اس افراتفری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں اپنا کردار ادا کرے گی، اور حالیہ بحران کو ختم کرنے کے لیے جو ہے کوئی فائنل جو حتمی نتائج ہے اس تک پہنچ جائے گی۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔